السلام علیکم ایوری ون، میرا نام سمیہ اے آئی والی ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں ریحان اے آئی ٹیچر ٹریننگ انسٹیٹیوٹ بیچ 21 کی۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام میٹ دا مائنڈس، جہاں ہم مختلف لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں اور نئی نئی چیزیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے زندگی کا سفر، تعلیم، اے آئی اور آن لائن لرننگ کے بارے میں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہے میم راحت کاؤنسلنگ والی، جو کہ ریحان اسکول میں پیرنٹس کاؤنسلر بھی ہیں اور خواتین کی خود اعتمادی کے لیے بھی کام کر رہی ہیں۔ میم راحت، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹ دا مائنڈز میں۔ ہمیں بہت خوشی ہوئی آج آپ ہمارے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں گی۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنے اس سیشن میں، اور آپ کے جو آڈینس ہیں ان کے لیے میں اپنا انٹرو دیتی چلوں۔ میرا نام راحت پروین کاؤنسلنگ والی ہے، اور میں جو ہے فیصل آباد سے بلونگ کرتی ہوں۔ تقریباً 3 سال قبل میں مائگریٹ کر کے کراچی آئی، ریحان سسٹم کا حصہ بنی۔ مین مقصد میرا یہاں پر آنا اپنے بچوں کو اس ادارے سے منسلک کرنا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے خود بھی ریحان سسٹم کو جوائن کیا ایز اے فیسیلیٹیٹر۔ کرنٹلی میں پرنسپل کی رسپانسبلٹی بھی میں نے ادا کی، اور فی الحال جو ہے میں لیول 2 کے اسٹوڈنٹس کو ایز اے کوچ لے کے چل رہی ہوں، اور ساتھ میں پیرنٹس کاؤنسلر۔ جی بہت شکریہ میم۔ میم، آپ کے خیال میں ایک اچھا کاؤنسلر اور مینٹور بننے کے لیے کون سی کوالٹیز ضروری ہوتی ہیں؟ دیکھیں، منٹور آپ اس وقت ہی بنتے ہو جب آپ کا خود اس چیز کے اوپر مطلب آپ نے خود اس کے اوپر ایکسپیرئنس کیا ہو، ٹھیک ہے۔ آپ کی لائف ہی آپ کو ایک اچھا، جو بھی آپ اپنی لائف میں چیلنجز کو فیس کرتے ہو، ٹھیک ہے، اس کو لے کے ہی آپ دوسروں کو اچھی مینٹورشپ دے سکتے ہو۔ اور پیرنٹس کاؤنسلنگ سے ریلیٹڈ جو بات ہے، جو بھی میں پیرنٹس کو گائیڈ کرتی ہوں، وہ میں اپنے بچوں سے ریلیٹڈ جو میں نے اپنی لائف میں اسٹرگل کی، جو اپنے بچوں کے لیے سوچا، جو میں سمجھتی ہوں کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یا اس کے جو بھی رزلٹ نتائج ہمارے سامنے ہیں، اس کو لے کے جو بھی پیرنٹس کنفیوز ہوتے ہیں یا ڈیسیژن نہیں لے پاتے، یا کافی ہم بھی ابھی سفر میں ہیں، چلتے چلتے ہمارے بھی کافی چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، تو سیم اس سسٹم میں جو بھی پیرنٹس کنفیوز ہیں، یا جو بھی ابھی ہم ہی جوائن کر رہے ہیں، کنفیوز مائنڈ ہوتے ہیں کہ یہ فاؤنڈیشن کیا ہے، لانگ ٹرم کیا ہے، اے آئی کیا ہے، تو ان کی کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے، جو کہ میں خود اس سسٹم کا حصہ ہوں، اور میرے خود کے بچے انوالو ہیں اس سسٹم میں اور 3 سال سے ہیں، تو ان کو لے کے جو بھی ان لوگوں کے کنفیوژن والے کوشچن ہوتے ہیں، ان کو گائیڈ کرنا، ان کی مینٹورشپ کرنا، ان کی کاؤنسلنگ کرنا، بیسیکلی یہ میرا کام ہوتا ہے۔ بہت باقی شکریہ۔ دنیا میں ہر کسی کے نزدیک اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے، ہر بندہ اپنے جو جس چیز میں ظاہر بات ہے ایک ماسٹر مائنڈ ہے، تو وہ اسی چیز میں ایکسپرٹ ہے، وہ اس کے نزدیک اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم جو بھی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ کر رہے ہوتے ہیں، جو ہم کر رہے ہیں اس کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک چھوٹی سی میں آپ کو اگزامپل بھی دے دیتی ہوں۔ جیسا کہ آپ نے ایک شاپ بنا لی، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے آئل، شوگر، ڈفرینٹ طرح کی اس طرح کی جو راشن والی چیزیں ہیں وہ رکھ لی، ٹھیک ہے۔ اب اس میں آپ کو بائک کا اسپیئر پارٹس اگر کوئی لینے آ جائے تو وہ تو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، اس کی دکان آپ کو الگ سے ہوگی، وہاں پہ جا کے لینا ہوگا۔ اسی طرح ہماری جو فیلڈ ہے اس سے ریلیٹڈ کسی کو بھی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، مینٹورشپ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی اس طرح کے کوشچن جو کہ ہماری فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے، تو اس میں ہم ان کو ہیلپ کرتے ہیں۔ بہت شکریہ میم۔ میم، خواتین کے امپاورمنٹ کے کام کی طرف آپ کا رجحان کیسے بڑھا؟ ہاں جی، خواتین دیکھیں، وہ بھی پیرنٹس کاؤنسلر، خواتین کا جو میرا ہے وہ ایک اسپیشل فیلڈ نہیں ہے، انہیں خواتین کو لے کے جو کہ اپنے بچوں کے ساتھ جوائن ہوتی ہیں ہمارے سسٹم میں، اے آئی سسٹم میں، آئی ٹی سسٹم میں، سر ریحان کا ایک جو ہے انوائرمنٹ ہے اس کا پارٹ بنتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کو امپاور، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ ٹیچر ٹریننگ کا پارٹ ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کو موٹیویٹ کرنا، آپ کو اس کے بینیفٹ بتانا، آپ اپنی زندگی میں اس سے کیسے فائدہ لے سکتے ہو، یہ تمام چیزیں
یعنی کہ اس چیز میں ہم آپ کو امپاور مطلب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو بھی چیز آپ نیو ہو اس فیلڈ میں، آپ کو نہیں پتا کہ ٹیچر ٹریننگ کیا ہے، بوٹ کیمپس کیا ہے، اے آئی کیا ہے، کنیکشنز بلڈنگ سے کیا ہوتا ہے، کانفیڈنس کی ہم بات کر رہے تھے وہ کیا ہے، ہر دن ہمارا کریکلم چینج ہو رہا ہوتا ہے، 200 سال پرانا نہیں جیسے ہم نارمل آپ اسکولنگ سسٹم میں دیکھیں کسی نے ڈیزائن کیا اس کے بعد کرنے کے بعد بھول گئے وہ اسے چینج بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے، ہر دن ایک نیا چینج آ رہا ہے، ایک نیا چیلنج آ رہا ہے ہماری لائف میں، تو اس طرح سے ہم امپاور مطلب کرتے ہیں خواتین کو، یعنی کہ وہ والی نہیں جو ظاہر بات ہے ہر بندے کی فیلڈ ڈفرینٹ ہے نا، ٹھیک ہے، اگر ہم کوئی شیف کا کام کر رہے ہوں یا کوئی ڈیزائنر ہوں یا کوئی، تو اس طرح سے ہم بچوں کو یا بڑوں کو یا خواتین کو یا جو بھی گرلس ہیں ان کو اس طرح کی وہ دیں گے کہ بیٹا یہ کیٹیگری ہے۔ اب ہمارا جو رول جو کیٹیگری ہے ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو اپڈیٹڈ کر لو، اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر لو اور خود کو اس طرح کے بنا لو کہ سیکھنے والے ہر دن جو چینج آ رہا ہے آپ کا مائنڈ ایسا ہو جائے کہ آپ اس کو ایکسیپٹ کرو اور آپ اس میں ڈھل جاؤ، یہ نہیں کہ فکس مائنڈ کے ساتھ کوئی ایک جاب کر رہے ہو، کل کو اس کا پتہ چلے کہ مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ختم، تو آپ سائڈ پہ لگے کہ بھئی اب تو جو ہم نے ڈگری یا جو ہم نے پوری زندگی جس پہ لگا دی اب تو اس کی ایکسپائر ڈیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، تو ایکسپائر نہ ہو ہمارے جو بھی خواتین ہیں، گرلس ہیں یا ہمارے بچے ہیں، ہمارا یہ مشن ہے کہ ان میں کوئی بھی کبھی بھی ایکسپائر نہیں ہو، بلکہ وقت کے ساتھ ان کو اس طرح کا ہونا ہے کہ ہر نئی آنے والی تبدیلی کو ایکسیپٹ کرنا ہے اور ہر نئی چیز کو سیکھنا ہے۔ لیولز ہم نے اپنے اسکول میں رکھے ہیں، لیول 1 2 جیسا گیم میں ہوتا ہے، ایک لیول آپ اچیو کرتے ہو تو جب نیکسٹ لیول میں جاتے ہو اس کے لیے آپ بگنر بن جاتے ہو، پھر بالکل ایسے جیسے آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم، تو یہ والی چیز ہے۔ خواتین بھی ایسے ہم کہتے ہیں نا ہم نے یہ ڈگری کر لی، ہماری شادی ہو گئی، ہم نے یہ والا اسکل لے لیا، اب ہم پرفیکٹ ہو گئے ہیں، ہمارا سسٹم سکھاتا ہے کہ آپ پرفیکٹ کبھی بھی نہیں ہوتے، آپ کو پوری زندگی سنت کے مطابق ماں کے گود سے لے کے قبر کی لحد تک سیکھنا ہے اور سیکھتے ہی رہنا ہے، جو آپ سیکھو دوسرے کو دیتے جاؤ، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی لیکن سیکھنے سکھانے والا جو عمل ہے وہ ختم نہیں ہوتا، اس طرح سے ہم جو ہے خواتین کا مائنڈ سیٹ کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ میم، یہ سمجھنے والی باتیں تھیں، اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائیں۔ دوسرا، آپ اپنی جو اب تک کی آپ کی جرنی رہی ہے ریحان اسکول میں، وہ آپ کس طرح بیان کریں گی میم؟ جرنی ریحان سسٹم کے ساتھ جو جرنی رہی وہ اصل میں ایک لیا گیا فیصلہ تھا، ہم اکثر لوگ آپ کو دکھائی دیا ہوگا اپنے نصیب کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے نصیب میں نہیں تھا، تو میں سمجھتی ہوں کہ نصیب وہی ہے جو آج آپ فیصلہ کرتے ہو، ڈیسیژن لیتے ہو اپنی لائف کا، 10 سال کے بعد آپ اسی کا یعنی کہ جو بیج آپ آج لگاؤ گے اس کا پھل آپ آنے والے وقت میں کھاتے ہو، تو ریحان سسٹم کے ساتھ جو جرنی ہے وہ 3 سال ہو گئے، اس وقت بگنر تھا، نیو اسٹارٹ ہوا تھا، اس لیے میں ان میں سے صرف 1 سال ہی گنتی ہوں، ٹھیک ہے، 2 سال تو سمجھ لیں کہ وہ مشقت جیسے بنیادیں کھودتے ہیں نا ہم گھروں کی، یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تو سب شروع میں تو وہ کھڈے ہی ہوتے ہیں، سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہے، محنت آپ کی زیادہ لگتی ہے، ہارڈ ورکنگ آپ کو زیادہ کرنی پڑتی ہے، تھکن آپ کو زیادہ ہو جاتی ہے، لیکن اصل کام تو اس وقت اسٹارٹ ہوتا ہے جب ہمارا تھوڑا سا رخ لیتی ہے، بنیاد سے اوپر چلتی ہے، ٹھیک ہے، پھر آپ کو تھوڑا سا اس کا جو ہے اسٹرکچر سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے، تو ابھی مجھے 1 سال سمجھ میں آتا ہے کہ جو پیچھے تو ہم کھڈے ہی کھود رہے تھے، لوگ کنفیوز مائنڈ تھے، سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، ابھی بھی کافی انرجی لگ رہی ہے لوگوں کو کنونس کرنے میں سمجھائیں، لیکن اب تو کافی خیر سوشل میڈیا یا ویڈیوز کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا، تو میری جرنی جو ہے وہ ایک خواب ایک ویژن کی طرف ہے، جس کا میں سمجھتی ہوں کہ ابھی اسٹارٹ ہی صحیح سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ جڑیں پکڑیں گے، کچھ پنکھ نکلیں گے، پھر سمجھ میں آئے گا کہ ہو کیا رہا ہے، اور اسٹارٹ جو ہے میرا مقصد اپنے بچوں کے لیے ہی تھا، لیکن جانے انجانے اس سسٹم کا حصہ بن گئی، خود بھی اللہ تعالیٰ نے چن لیا شاید اسی کے لیے، اس سسٹم کے لیے کہ میں خود بھی سیکھوں، دوبارہ سے اپنے بچوں کے ساتھ ایک اسٹوڈنٹ بن جاؤں، تو فی الحال تک تو یہی ہے کہ ابھی سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ بہت شکریہ میم، اللہ آپ کو کامیاب کرے۔ میم میرا اگلے سوالات ہیں کچھ تعلیم اور رہنمائی کے بارے میں۔
آج کل کے دور میں تعلیم کا جو سب سے اہم مقصد ہے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا ہے؟ اور دوسرا آپ کے خیال میں جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن ہے اور جو ہماری اب نیو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا جی، تعلیم کا مقصد کیا ہے؟ بیسیکلی ہم اگر مڈل کلاس لوگوں کو لے کے جائیں تو تعلیم کا مقصد تو ان کے نزدیک اینڈ پہ جاب کرنا ہوتا ہے، پیسہ کمانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہائی اسٹینڈرڈ لوگوں کی طرف لے کے جائیں تو ان کا مقصد اپنے بچوں کو بزی کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے آلریڈی بزنس وغیرہ سیٹ ہوتے ہیں، انہیں اپنے بچوں کو ایک انوائرمنٹ دینا ہوتا ہے، تو اس لیے وہ اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ بھئی آپ تھوڑی سی گیدرنگ لے لو، اینڈ پہ سیٹ تو آپ نے گدی نشین تو ہونا ہی ہے۔ تو مڈل کلاس طبقہ جو ہے وہ جاب کے لیے دھکے کھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن بیسک جو مقصد ہے وہ انسان کو شعور، تعلیم، ٹھیک ہے، شعور دیتی ہے، آپ کو اچھے برے میں فرق بتاتی ہے۔ آپ کو سورۃ فاتحہ کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو اس میں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ٹھیک ہے، کہ پہلے رب الکریم کی تعریف حمد و ثنا بیان کرنا اور اس کے بعد ہدایت کا راستہ مانگنا، اور ہدایت کا بھی ان لوگوں کا جس پہ ان کا انعام ہو۔ تو تعلیم ہمیں یہ شعور دیتی ہے جس سے ہمیں وہ اچھائی اور برائی کا ڈفرینس پتہ چلتا ہے، حق اور باطل کا پتہ چلتا ہے، حلال حرام کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم تعلیم کو صحیح معنی میں۔ لیکن آج کا جو ٹائم چل رہا ہے، وقت چل رہا ہے، اس میں تو کہیں ہم ہر چیز سے ہی بے نیاز ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ مقصد کس چیز کا کیا ہے کچھ سمجھ نہیں آ رہے، بس ایک وہ بھیڑ چال میں لگے ہوئے ہیں، کچھ حالات ایسے ہیں، کچھ بس ہر بندہ ایک ریس میں لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کسی کو بھی سمجھ آتا، جیسے وہ کہتے ہیں نا دھوپ میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے، تو اب کا دور تو وہ ہے۔ تعلیم یافتہ کو دیکھ لو یا کسی ان پڑھ کو دیکھ لو، ہر بندہ ایک ہی بھیڑ چاڑ میں لگا ہوا ہے، ہوگا کیا، ہر کسی کو اپنی اپنی فکر میں ہے کہ ہوگا کیا، بنے گا کیا، تو اس کے کافی ریزن ہیں، آپ شاید سمجھ رہی ہیں کہ میں کیا بتانا چاہ رہی ہوں آپ کو۔ اور باقی نیکسٹ کوشچن میں بھول گئی، آپ دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے۔ وہ یہ تھا میم کہ ہمارا جو ٹریڈیشنل ایجوکیشن سسٹم ہے اور اب جو نیو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں کیا فرق؟ جی، ٹریڈیشنل اسکولنگ سسٹم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں وہ بالکل ان چیزوں کو بار بار رٹا لگوا رہے ہیں جن کو اب رٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا کا نالج ایک ڈیوائس کی صورت میں آپ کے ہاتھ میں آ گیا، موبائل کی صورت میں، انٹرنیٹ کی صورت میں، دنیا بھر سے آپ سیکھ سکتے ہیں۔ پہلے تھوڑا سا چھپایا جاتا تھا، ٹھیک ہے، مشقت کی جاتی تھی پہلے دوروں میں، ٹھیک ہے، علم حاصل کرنے کے لیے آپ ایک بہت ہارڈ ورکنگ کرتے تھے، اور پھر ٹریڈیشنل اسکولنگ سسٹم کا جو نظام آیا اس میں آپ کو ایک اسٹڈی ایک کوریکرم ڈیزائن کیا گیا جس کا مقصد تھا بیسیکلی جاب سے ریلیٹڈ امپلائرس چاہیے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ایک انڈسٹری جو ایجوکیشن جو ہے وہ ڈیزائن کی گئی تھی۔ لیکن آج کا دور تو اے آئی کا دور ہے، ٹھیک ہے، آج تو آپ اسمارٹ ہو گئے، آپ پاکستان میں بیٹھ کے دنیا بھر سے نالج لے سکتے ہو، دنیا میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے، آپ کو کس چیز کا پیکیج اچھا ملے گا، سروس دنیا بھر سے سیکھ سکتے ہو، دنیا بھر میں اپنی سروس دے سکتے ہو اور اپنی انکم کو 10 گنا زیادہ بڑھا سکتے ہو۔ اگر آپ پاکستان میں بیٹھ کے کسی بھی شہر میں بیٹھ کے سری لنکا جاب کرتے ہو، آسٹریلیا جاب کرتے ہو، UK جاب کرتے ہو، تو آپ کی انکم پاکستانی انکم سے 5 گنا زیادہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو پاکستان سے سیکھے پاکستان میں جاب کرو گے تو کیا ہے، کیا کرو گے آپ، کہاں پہ آپ کے حقوق اللہ پورا ہوگا، کہاں پہ حقوق العباد پورا ہوگا، یا غریب بندہ تو اپنی رسپانسبلٹی نہیں پوری کر سکتا، کیا حج عمرہ، کیا زکوٰۃ، کیا غریبوں کی مدد، کیا یتیموں مسکینوں کو کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، جس کے گھر کا راشن نہیں پورا ہو رہا، 50,000 یا 70,000 سیلری پیکج سے اسٹارٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اخراجات دیکھیں، بل دیکھیں، لائٹس، یہ وہ جو بھی ملائیں تو 70,000 کیا انف ہے، اور فیملی میں کون سے 2 لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ٹریڈیشنل اسکول بیسیکلی ہمیں ایک غلام معاشرہ بنا رہی ہے، ٹھیک ہے، جو آج کی تعلیم ہے اے آئی کی، ٹیکنالوجی کی، اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا کہ آپ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے آپ کو اپڈیٹ کرو گے، انکم تو بڑھاؤ گے، لیکن وہ ہے نا علامہ اقبال کا ایک شعر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، آپ اپنے بزرگوں کے استاد بن جاؤ گے، انہیں اس دنیا میں لے جاؤ گے
جن کا کبھی انہوں نے وہم و گمان میں بھی نہیں سوچا. آپ کے دور میں ڈیوائس ہے, آپ پوری دنیا کی سیر کر سکتے ہو. آپ کے پاس گوگل ہے, آپ کے پاس چیٹ جی پی ٹی ہے, دنیا بھر کے ڈاکٹروں سے ایڈوائس لے سکتے ہو. پہلے آپ کو رپورٹ نہیں پڑھنی آتی تھی, اب میڈیکل کی کوئی بھی رپورٹ آپ کے سامنے آتی ہے تو آپ صرف ایک پکچر لے کے دے دیتے ہو چیٹ جی پی ٹی کو, وہ آپ کو ایکسپلین کر دیتی ہے. آپ بن گئے انٹیلیجنٹ. پہلے آپ جاتے تھے ڈاکٹر جی آپ پڑھے پتہ نہیں آپ کے دماغ میں کیا اس کے لیے ایک امیج ہوتا تھا. آج کے دور میں آپ چیٹ جی پی ٹی کو کھولو, اوپن کرو, اپنا تمام پرابلم بتا دو, ٹھیک ہے, کہ یہ پرابلم ہے, پلیز آپ مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا پرابلم ہے. تو کیا ہے, آپ کو ایک ہیلپر مل گیا, ایک اسسٹنٹ مل گیا, ایک ایجنٹ آپ کا مل گیا, آپ کو ایک مطلب جو بھی اس کو آپ بولنا چاہو کم میں. آج کا دور یہ ہے. زبردست میم. میم کیا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں موٹیویشن اگر کم ہو جائے تو اس کو کیسے دور کیا جائے, مطلب موٹیویشن کی کمی کو کیسے دور کیا جائے؟ ڈفرینٹ ویڈیوز کے ذریعے جن کو آپ اپریشیٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ کو انوائرمنٹ میں بورنگ ہو رہا ہے تو کچھ نیو چیز سیکھو, اسی سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھو جس سے آپ کو انرجی ملے. لوگوں کو دینا شروع کر دو جو آپ نے لے لیا, جو آپ نے سیکھ لیا, ٹھیک ہے, وہ بانٹنا شروع کر دو. جب آپ خالی ہو جاؤ گے پھر آپ بور ہو گے, جب بور ہو گے سیکھنے کے لیے نئی جگہوں پہ جاؤ گے, نئے راستے نکالو گے خود کے لیے. اچھا میم, جو ہم دیکھتے ہیں کہ اب اے آئی کا کیونکہ دور ہے نا, تو جو اے آئی ہے وہ آپ ایجوکیشن میں اس کو کیسے دیکھتی ہیں, اور کیا اے آئی ٹیچرس اور اسٹوڈنٹ دونوں کے لیے ہیلپ فل ہے؟ بالکل بینیفٹ ہے. اے آئی آپ کی اسپیڈ کو 100 کیا 1000 ٹائم بڑھا دیتی ہے. جو کام آپ پہلے مہینوں میں کرتے تھے اب آپ چند ایک منٹ میں کر لیتے ہو, گھنٹوں میں کر لیتے ہو, ٹھیک ہے. اے آئی کا یوز آپ ہر فیلڈ میں کر سکتے ہو. پہلے آپ کو کوئی بھی چیز ایز اے اسٹوڈنٹ اگر سیکھنی ہوتی تھی تو ٹیچر کا انتظار کرنا ہوتا تھا, ڈکشنری کو کھول کے چھاننا ہوتا تھا, ٹھیک ہے. پوائنٹ کی بات پہ آنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ جو ہے اسٹرگل کرنا پڑتی تھی. اب یہاں سے آپ کا کوشچن آیا, اب آپ کو صرف کوشچن آنا چاہیے, ٹھیک ہے. آپ کی اے آئی کو کوشچن دو, فٹ وہ آپ کو آپ کا بتا دے گا. آپ اسے بتاؤ کہ کس طرح سے آپ کو چاہیے اس کا آنسر, آپ کو اس طرح سے گائڈ کرے گا. آپ کو نہ بولنے کی عادت ختم ہو جائے گی. پہلے ہم کہتے تھے نا یہ چیز ناممکن ہے, اے آئی آپ کو بتاتا ہے دنیا میں کوئی چیز بھی ناممکن نہیں ہے. امپاسبل میں پاسبل چھپا ہوا, یہ ہے اے آئی. اب وہ اسٹوڈینٹس ہوں یا ٹیچرس ہو, ایکول دونوں کے لیے. بہت شکریہ میم. جیسے ہر چیز کا نا ایک پازیٹیو یوز بھی ہوتا ہے, نیگیٹو یوز بھی ہوتا ہے. آپ اس حوالے سے اے آئی کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو وہ تو میں نے آپ کو اسٹارٹ میں بتایا نا کہ آپ نے علم تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے, اچھے برے میں فرق بتاتی ہے, ٹھیک ہے. اب گاڑی ہے اس کا کیا ہے, آپ ٹریول بھی کرتے ہو ایکسیڈنٹ بھی ہو جاتا ہے, حادثہ بھی ہو جاتا ہے. کیا حادثے کے ڈر سے آپ گاڑی پہ ٹریول نہیں کبھی بھی کرو گے, کریں گے نا, ٹھیک ہے. کیا ہم روڈ پہ چلنا بند ہو جائیں گے؟ کتنے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں نیوز میں, دھماکے. کیا ہم نے جینا چھوڑ دیا؟ ٹھیک ہے. ہر چیز کے نیگیٹو پہلو بھی ہوتے ہیں اور پازیٹیو بھی. ہمیں پازیٹیو کی جانب جانا ہے, نیگیٹو کو تو ہم نے ویسے ہی انسین کر دینا ہے. آپ کے ہاتھ میں ڈیوائس ہے, آپ اس سے چاہو تو جو مرضی کرو, ٹھیک ہے. اللہ سے بس ہدایت کی دعا مانگو, اور اپنے اندر ڈیلی ایک ہیبٹس بک ہے ہمارے سسٹم میں, 30 سیکنڈ کی پریکٹس کرو اپنے ساتھ. ہر دن کچھ نیا سیکھو, کچھ اچھا سیکھو, اپنے آپ سے پرومس کرو, ٹھیک ہے. ایک قدم ایک جو پازیٹیو انرجی اپنے اندر لے کے آؤ, پازیٹیو سائڈ پہ اپنے آپ کو بڑھاؤ. نیگیٹیوٹی کو ایک باکٹ میں اکٹھا کر لو کہ یہ ہماری ہیبٹس ہیں, یہ عادات ہیں, ہمیں نیگیٹو پن جس میں زیادہ ہے اور یہ پازیٹیو. تو پازیٹیو ڈیلی ایک اٹھاتے جاؤ, نیگیٹو کو ایک ڈیلیٹ مارتے جاؤ. ٹائم لگتا ہے اس میں لیکن ہو جاتا ہے. کئی لوگوں کو 7 days لگتے ہیں, کئی لوگ 21 days لے لیتے ہیں, اور کوئی سلو لرنر ہوتے ہیں تو وہ 90 دن میں بھی یہ کر لیتے ہیں اپنے آپ کو چینج. باقی کئی زندگی بھر سیکھنے سکھانے کا عمل تو چلتا ہی ہے. زبردست
میم مجھے بتائیے گا کہ خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے کون سے قدم ضروری ہیں؟ کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ اور دوسرا آج کل کے نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اچھا جی، خود اعتمادی کس چیز کا نام ہے جب آپ کو کوئی چیز میں آپ ایکسپرٹ بن جاتے ہو، آپ کو کسی چیز کے بارے میں نالج آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ میں خود اعتمادی آ جاتی ہے، کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے اگر آپ کو اس کے بارے میں معلوم ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں میں آپ کو بولتی ہوں کہ آپ نے نہاری کھائی، ٹھیک ہے، اگر تو آپ نے کھائی تو آپ میں کانفیڈینس ہے، آپ میں خود اعتمادی ہے، آپ اس کی تعریفیں بیان کرنا شروع کر دو گے، اگر آپ نے بنائی ہے تو آپ ریسیپی شیئر کر دو گے، آپ اس کی ڈیٹیل بتا دو گے، لیکن اگر آپ نے کبھی زندگی میں اس کا نام ہی نہیں سنا تو آپ میں خود اعتمادی کہاں سے آئے گی؟ نہیں آئے گی نا، آپ کنفیوز ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، آپ چھپو گے بھئی اس سے تو پتہ نہیں میں لگا لو کہ قابل نہیں ہوں شاید، ٹھیک ہے، تو آپ کا کانفیڈینس لیول نیچے چلا جائے گا۔ تو جس چیز کے بارے میں آپ کو نالج ہوتا ہے اس میں آپ کو اعتماد ہوتی ہو، خود اعتمادی آپ کے اندر جھلکتی ہے، ٹھیک ہے، اور جس چیز میں آپ اچھے نہیں ہوتے ہو، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو خود پہ بھروسہ نہیں ہے، تو سامنے والے بھی آپ پہ بھروسہ کیوں کریں گے؟ آپ کا کانفیڈینس لیول لو ہو جاتا ہے۔ تو آج کی نوجوان نسل کے لیے یہی ہے کہ کسی بھی چیز پہ فکس مائنڈ کے ساتھ نہیں بیٹھ جائیں کہ بھئی بس ہم نے یہ اچیو کر لیا بس انف، اب باقی پوری زندگی یہیں سے کما کے یہیں پہ زندگی انویسٹ کر دینی ہے، ٹھیک ہے، خواب بڑے دیکھیں جس کو پورا کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے اسٹیپ لیں۔ آج کل ایسے یہی ہے، خواب بڑا دیکھ لیں، ٹھیک ہے، بہت بڑا خواب دیکھیں، میں نے 10 لاکھ لوگوں کی مدد کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو اب 10 لاکھ لوگ یا 1 کروڑ خواب بڑا دیکھ لیا، لوگ ہنسیں گے، بیوقوف کہیں گے کیسے ہیلپ کر سکتے ہو، کیسے کر سکتے ہو آپ، لیکن آپ لگے رہو، پیچھے کر لو، تھوڑا 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 سا بڑھ تو بڑے کی طرف رہے ہو نا آپ، ٹھیک ہے، ڈیلی سواب تو نیت کا ہوتا ہے، میں نے دنیا میں پانی کا مسئلہ ختم کرنا ہے، سواب تو آپ کو 1 گلاس پہ بھی مل رہا ہے، تو دنیا سے ختم کرنے کی نیت کر لی، سواب تو ملنا شروع ہو گیا، اب اپنی ہمت جتنی آپ میں طاقت ہے اتنے اسٹیپ چھوٹے چھوٹے لے کے شروع ہو جاؤ اس پہ۔ زبردست میم، بہت شکریہ میم راحت، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی خیالات تجربات ہمارے ساتھ شیئر کیے۔ یقیناً آج کی گفتگو سب کے لیے ایک روشنی کا ذریعہ بنے گی۔ بہت شکریہ میم، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، بائے بائے۔ میم تو آج کی اس خوبصورت گفتگو سے ہمیں یہ سمجھنے کو ملا کہ تعلیم، AI اور خود اعتمادی یہ سب مل کر ایک بہتر مستقبل کی بنیاد رکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے میٹ دا مائنڈس، میرا نام سمیہ ہے، اب اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔